پہلے پریچے دے دیں گے کہ آپ کا نام اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا نام ارشد مدنی ہے، میں دارالعلوم دیوبند کا ایک ٹیچر ہوں. میری ایک سنستھا ہے جمعیت علماء ہند، میں اس کا صدر ہوں. آپ کی عمر؟ میری عمر، میں سن 41 میں پیدا ہوا تھا، یہ سن 21 ہے، 80 سال ہو. 80 years old. And how many years has he been affiliated with Darul Uloom? اور دارالعلوم آپ کب سے ہیں یہاں پہ ٹیچر؟ میں یہاں کب سے ہوں دارالعلوم میں تقریباً 40 سال سے. 40 years. دارالعلوم کے اتہاس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے. کیا کب اس کی استھاپنا ہوئی اور تب سے اب تک کس طرح کا اتہاس رہا ہے، کہاں پر Oh yeah, could you just tell me what is the core tenets of Deobandi Islam? Because there's a lot of people who say they're Deobandis in the world. We want to hear it in Deoband. What does Deobandi Islam stand for? دیوبندی اسلام کا مکھیہ کہ سب سے جو کہتے ہیں ٹیچنگ جو پرنسپل ہے وہ کیا ہے، کیا سکھاتا ہے دیوبند اسلام؟ کہیے ان سے کہ اسلام کوئی دنیا کے اندر دو نہیں ہے. اسلام ساری دنیا کے اندر 1400 سال سے ایک ہی ہے. اسلام کی بنیاد اس عقیدے کے اوپر ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے علاوہ نہ کسی کی عبادت کی جائے گی، نہ کسی سے مانگا جائے گا، اس لیے کہ کسی کے پاس خزانے نہیں ہیں. وہ جو چاہتا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جو چاہتا ہے دیتا ہے، جو چاہتا ہے لیتا ہے. There's only one Islam, there's no two different Islams, and core tenet of Islam is that there is only one God. دوسری چیز اسلام میں یہ ضروری ہے کہ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. جو انہوں نے زبان سے کہا وہ حق ہے، جو انہوں نے کر کے دکھایا وہ حق ہے. الا یہ کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بس یہ میرا کام تھا، کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اگر کسی کام میں ایسا ہوا تو ٹھیک ہے. Okay, so earlier today we met a student who was raised in Delhi, and in Delhi they have a lot of Sufi shrines, there's some Shia, there's a lot of different types of Islam, and he came here to learn about, you could say, true Islam. So if you could describe what that pure Deobandi Islam is, because there are, maybe he would say. آج جیسے ہم بات کر رہے تھے ایک اسٹوڈنٹ سے، تو وہ دلی سے ہیں اور وہ یہاں پڑھنے آئے ہیں، اور دلی میں تو کافی سنی ہے، شیعہ ہے، صوفی ہے، اور پر وہ خاص کر کے یہاں آئے تعلیم لینے کے لیے. تو یہاں ایسا کیا سکھایا جاتا ہے سچا جو سب سے پہلے بنا تھا دیوبندی اسلام؟ ہم کوئی نئی چیز نہیں پڑھاتے ہیں. ہم اللہ کی کتاب جس کو ہر مسلمان مانتا ہے، قرآن، ہم اس کو قرآن سکھاتے ہیں، اور حدیث جو پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر اور بیاکھیا اپنی زبان سے کی ہے، اسی کو حدیث کہا جاتا ہے. ہم اس کو وہ سکھلاتے ہیں، اور اس کے سوا کوئی نئی چیز ہم نہیں سکھلاتے. So we don't teach anything special here. Whatever is in the Quran, that is what we teach here. So he's like talking about it. Yeah. So, do some people misunderstand that then? Like, why do they need to come here to sort of understand the pure principles? Because what are these other things like Sufi, and what are these other strains? دیوبندی اسلام اور باقی جو شیعہ ہے یا صوفی ہے، ان میں کیا انتر ہے، کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. صوفی تو کوئی فرق کی چیز نہیں ہے. ہم بھی صوفی ہیں، ہمارے بزرگ بھی صوفی تھے.
صوفی کا تو مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اور اسلام مانتے ہیں، وہ بھی قرآن کو اللہ کی کتاب ہی مانتے ہیں، حدیث کا وہ بھی احترام کرتے ہیں، وہ بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ بنیاد سب کی ایک ہی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی اس کی بیاکیا اور تفسیر ہے، یہ سب ایک جگہ ہے۔ کوئی دو اللہ نہیں مانتا، کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ ہو یہ نہیں مانتا، سب ان کو رسول اللہ مانتے ہیں، اس لیے بنیاد سب کی ایک ہی ہے۔ کوئی تھوڑی بہت چیز کسی میں چونکہ وہ جانتا نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اس نے قرآن نہیں پڑھا ہے، اس نے حدیث نہیں پڑھی ہے، اس لیے وہ جانتا نہیں تو وہ کچھ بھی کر لیتا ہے، لیکن قرآن و حدیث میں کسی کا اختلاف نہیں۔ He said the foundation of all of these things is the same, but sometimes people do something different because maybe they have not read the Quran properly. So maybe we can ask about. Yeah, what did Saini say? He whispered something to you. Was it? I just wanted to make sure. ہسٹری کے بارے میں Yeah. Maybe I I think. ask why people come here. Yeah, like when someone before someone comes here, what do they learn here? Like when they after they're here for 4 or 5 years, what do they go away with? How are they changed? تو جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں یہاں پہ 4-5 سال کی پڑھائی کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کس چیز کی پڑھائی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے جیون میں کیا بدلاؤ آتا ہے؟ ہمارا دارالعلوم دیوبند کا مقصد اور ادیش یہ ہے کہ طالب علم دین کو صحیح طریقے پر سیکھے۔ قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ کیا فرماتا ہے، انسان کو زندگی دوسروں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ کیسے گزارنی چاہیے، دنیا کو محبت کا پیغام دینا چاہیے، ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم یہ اس طالب علم کو سکھلاتے ہیں، سکھلا کر کے ہم اس کو روکتے نہیں، وہ چاہے پھر ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، لیکن ہمارا مقصد اور ادیش یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے اس کو سکھلایا ہے وہ کسی جگہ دنیا کے کسی ملک میں جا کر مدرسہ بنائے اور لوگوں کو وہ سکھلائے جو اس نے دارالعلوم دیوبند میں سیکھا ہے۔ So the main aim of Darul is to teach the religion properly and teach them how to live with people from other religions in harmony and preach love, not hatred, and also go to other places and preach the same. And that's an important message in India, which is a very diverse country. It's not, especially because Muslims are not the majority, they need to live in harmony with other religions. How is Deobandi Islam different in India versus in other countries where it's practiced? تو جیسے آپ نے کہا کہ محبت سکھاتے ہیں، نفرت نہیں، یہ بھارت جیسی کنٹری جہاں پہ بہت مذہب کے لوگ ساتھ میں رہتے ہیں، اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ سیکھ دینا۔ اور بھارت میں جو دیوبندی اسلام فالو کرتے ہیں اور باقی دیشوں میں جو ہمارے آس پاس کے دیش ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں بار بار دیوبندی اسلام، نہیں، اسلام دیوبندی نہیں ہے۔ There's no such thing as اسلام Deobandi. یہاں کا بھی وہی ہے، امریکہ کا بھی وہی ہے، سعودی عرب کا بھی وہی ہے، سوئٹزرلینڈ کا بھی وہی ہے، جاپان کا بھی وہی ہے، روس کا بھی وہی ہے۔ اسلام ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور حدیث اس کی تفسیر ہے۔
اس میں کوئی اختلاف نہیں. دیوبند میں ایسا کیا خاص ہے جو لوگ پوری دنیا سے یہاں پہ آتے ہیں تعلیم وہ میں لینے؟ بتاتا ہوں. So he says that There's no difference. It's all the same. So I asked him what is special about Deoband, why do people come here to know? ہاں دیوبند یہاں انگریز ملک کے اوپر قبضہ کیے ہوئے تھا. انگریز سن 1857 میں جو بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کیا لیکن وہ اس جہاد میں ناکام ہو گئے. دلی کے اندر 33,000 علماء کو انگریز نے قتل کر دیا اور ان کی لاشوں کو لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک درختوں پر لٹکا دیا. جو مسلمان جنگ آزادی کے لیے کام کر سکتے تھے وہ ختم ہو گئے. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا کیا جائے. جو بڑے بڑے لوگ تھے یا وہ تو جیل میں چلے گئے یا چھپ گئے، تو ان کو یہ خیال ہوا کہ اب ہمیں کوئی مدرسہ فیکٹری ایسی بنانی چاہیے کہ جس میں مجاہد تیار کیے جائیں انگریز کے خلاف. ادھر انگریز نے یہ کیا کہ جب اتنی بڑی تعداد علماء کی پھانسی دے دی گئی، قتل کر دی گئی، تو ان کے بچے بھیک مانگنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے تھے کہ وہ کچھ چھوڑ کر نہیں گئے تھے. اور جو عیسائی مشنری تھی یہاں وہ ان بچوں کو پکڑتی تھی، ماں سے کہتی تھی کہ یہ بچہ ہمیں دو، ہم اس کو پڑھائیں گے، اس کے بعد اس کو ملازمت دیں گے، وہ اپنا پیٹ بھی پالے گا، تمہارا پیٹ بھی پالے گا. انہوں نے یہ دیکھا کہ جس کا باپ انگریز کی دشمنی میں جان دے گیا اب اس کی اولاد انگریز کی وفادار بنے گی، تو انہوں نے اس مدرسے کو بنایا. اور انہوں نے مطلب کون تھے وہ؟ مولانا قاسم صاحب نانوتوی، مولانا رشید صاحب گنگوہی، مولانا ذوالفقار صاحب دیوبندی، مولانا عابد حسین صاحب دیوبندی، یہ لوگ تھے. انہوں نے ایک مسجد کے اندر بنایا. یہ سب دیوبند سب کے ہی تھے؟ دیوبند کے تھے اور کچھ رشید احمد صاحب گنگوہ کے تھے. مولانا قاسم صاحب یہ نام ہوتا ہے یہیں قریب میں. So he's describing like during when Britishers came, when Muslims tried to, a lot of people tried to fight against them. They were brutally murdered. Their bodies were hung in Delhi, and so these four Maulanas, they decided to start madrasa where they would give teachings about how to keep Mujahideen against the British, and that is how this Dalwadi was created. Okay. Is that all? And then he said the names of the... Yeah. یہ مدرسہ اس لیے قائم کیا گیا تھا تاکہ ان بچوں کو پکڑ کر لائے جائے، ان کو ہم کھانا بھی دیں گے، کپڑا بھی دیں گے، رہنے کے لیے مکان بھی دیں گے، کتابیں بھی دیں گے، تاکہ وہ جس مجاہد کی اولاد تھے یہ بھی مجاہد بن کر انگریز کی غلامی سے ملک کو آزاد کریں. ان کا یہ پروگرام بہت کامیاب ہوا اور ایسے ایسے لوگ پیدا کر دیے جنہوں نے تقریباً 70 سال 75-80 سال میں لڑ کر انگریز کو بھگا دیا. More history. یہ مدرسہ سن 1857 میں جہاد ہوا تھا جس میں ناکامی ہوئی. اس کے 9 سال کے بعد 1866 میں اس مدرسے کی بنیاد پڑی. More He's history. talking, Okay. yeah. Yeah, because in just in case it puts us off in 5 minutes, I want to get to the more controversial stuff. So, when we were at the campus today, people were very nervous. There's an atmosphere of maybe people are worried about stereotypes or worried about unfair, and is that true? Are people scared or nervous about the situation of Muslims right now, or a bad image somehow
it's a mistaken image. And is that true? And like, how can it be fixed? آپ نے جو سوال کیا تھا میرا جواب پورا نہیں ہوا. آپ نے یہ پوچھا تھا کہ لوگ یہاں آتے کیوں ہیں. کہیے ان سے. So we did not finish the answer to the previous one. Yeah, but- We were asking him why people come here. Yeah. Okay. اس لیے آتے ہیں کہ ہم صرف قرآن اور حدیث سکھلاتے ہیں اور طالب علم کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارا کام اب صرف یہی ہے کہ تم جاؤ اور جا کر دنیا کو یہ سکھلاؤ. تو ہمارا طالب علم آپ کو امریکہ میں بھی ملے گا, برطانیہ میں بھی ملے گا, فرانس میں بھی ملے گا, ساؤتھ افریقہ میں بھی ملے گا, جو اندر افریقہ, بیچ کا افریقہ, زامبیا, یہاں بھی آپ کو ملے گا. ادھر جائیے آپ کو سوئٹزرلینڈ میں بھی ملے گا, جاپان, جہاں ہے وہ مدرسہ بناتا ہے, لوگوں کو قرآن و حدیث سکھلاتا ہے. تو چونکہ ہم صحیح تعلیم دیتے ہیں قرآن ہی کی اور کچھ نہیں, حدیث ہی کی اور کوئی چیز نہیں, اس لیے جو ہمارے بزرگوں کی خدمات ہیں اور ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں, اس وجہ سے اس کا نام بہت بلند ہے. لوگ یہاں آتے ہیں اور ہم سے کسی سے نہ کوئی فیس لیتے ہیں نہ کوئی کام کرتے ہیں, آتے ہیں, پڑھتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ابھی ہم جیسے تھے دارالعلوم میں تو کوئی لوگ بات کرنے سے تھوڑا ڈر رہے تھے ہم سے, مطلب ہم جب ہم نے بولا کہ ہم میڈیا سے ہے تو مطلب ابھی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میڈیا کچھ غلط اسٹوری بتائیں گے. یہ اب ہندوستان کا حال یہی ہے, پورا میڈیا اسلام کے خلاف کام کرتا ہے, مسلمانوں کے خلاف کام کرتا ہے. اس لیے وہ میڈیا سے گھبراتے ہیں کہ ہم کوئی بات کہیں اور اس بات کا غلط معنی لے کر کے اس کو پہنچایا جائے. اس لیے ایسی بات ہے, ورنہ میڈیا سے کہنے میں تو کوئی بات نہیں ہے. Nowadays the media is totally anti-Islam, and that's why people are scared to talk to the media. اور یہ جو Is he afraid for Muslims in India? آپ کو یہ جو حالت ہے جو اسلاموفوبیا جیسے کہتے ہیں, اسلام کے خلاف, اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ مطلب آپ کو یہ غلط ہے, پروپیگنڈا آپ کو ہے, چنتا ہوتی ہے؟ پروپیگنڈا ہے یہ اسلام کے خلاف. میں یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا ایٹم بم سے اتنا نہیں ڈرتی جتنا اسلام سے ڈرتی. He says it's propaganda, and I feel like to say one thing, like the world is more scared of Islam than atom bombs. And who's اسلام behind تو the propaganda? سب کے ساتھ یار و محبت کے ساتھ رہنے کی تعلیم کرتا ہے. اور اس پروپیگنڈا اور یہ جو رویہ ہے لوگوں کا اسلام کے خلاف, یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہو گیا؟ ہمارے ملک کے اندر تو وجہ یہی ہے کہ یہ سیاسی مقصد حاصل کرنا ہے. وہی چاہتے ہیں کہ ہندو ووٹ الگ ہو جائے, مسلمان ووٹ الگ ہو جائے, اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں کوئی کام تو کیا نہیں ہندوستان کے اندر. وہ اسی کو پیش کرتے ہیں, اگر الگ ہو جائیں گے, ہندو الگ ہو جائیں گے, مسلمان الگ ہو جائے گا, تو ہندو اکثریت ہے, مسلمان اقلیت ہے. ہندو چونکہ میجورٹی کے اندر ہے, وہ جس کو ووٹ دے گا وہ کامیاب ہو جائے گا, بس اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے. Just the reason is politics, because Hindus are majority, and if you separate the two votes, then whoever Hindus vote for, they will be in power. When he goes to an international conference or something, does he introduce himself as first Indian and then Muslim, or first Muslim and then Indian? What is his identity? آپ کی پہچان کیا ہے؟ جیسے آپ کہیں جاتے ہیں اسپیکر کے طور پر یا کہیں, تو آپ پہلے خود کو انڈین بتاتے ہیں کہ پہلے مسلمان بتاتے ہیں؟ نہیں, ہمارے جاننے والے لوگ, دیوبند کے پڑھے ہوئے, دیوبند کو جاننے والے لوگ ساری دنیا کے اندر ہیں. جہاں کہیں جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ دیوبند سے آئے ہیں, ان کو دیوبند سے محبت ہے, دیوبند سے تعلق ہے, اس لیے وہ ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. لیکن آپ کی خود کی پہچان کیا ہے؟ جیسے اگر آپ کو آپ کا پریچے دینا ہوگا ہمیں, تو آپ پہلے خود کو انڈین بتائیں گے کہ مسلم بتائیں گے؟ ایسے انڈین اور اسلام ان دونوں چیزوں میں تعارض نہیں ہے. میں انڈین بھی ہوں, میں مسلمان بھی ہوں, اس لیے کہ مسلمان
امریکہ میں تو باہر کا آیا ہوا ہے. ساری دنیا کا مسلمان وہاں روٹی کمانے کے لیے گیا. ہندوستان کا مسلمان باہر سے آیا ہوا نہیں ہے. یہاں اگر ہندو گوجر ہے تو گوجر مسلمان بھی ہے. برہمن ہے ہندو، برہمن سارے کشمیر کے اندر مسلمان بھی ہے. راجپوت ہندو ہے تو راجپوت مسلمان بھی ہے. یہاں کہیں باہر کا آیا ہوا مسلمان نہیں. Did you say He he's says both? he's both Indian and Muslim. And he says, like in a country like the US, Muslims there have come from other countries. But in India, all the Muslims in India are from India. So he doesn't see those identities as separate or one above the other. Okay, I think I want to calm this down next, but let's be like sensitive. One of the reasons why, so you can say that I was worried that one of the reasons people didn't want to talk is because there's a lot of publicity around Deobandi Islam because it's the Taliban's. And what is the difference between the philosophy of the Deobandi Muslims here and the philosophy followed by the Taliban? تو میڈم کو لگ رہا تھا کہ جیسے ہم لوگ بات کر رہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں کیونکہ افغانستان اور طالبان جو ہو رہا ہے اس وجہ سے دیوبندی اسلام اور دیوبند دارالعلوم میں بہت سارے نیوز والے ایسے بتاتے ہیں، لیکن اس کا کنیکشن کوئی نہیں. افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، وہ لوگ کیا سوچ کر رہے ہیں، نہ ہم کبھی افغانستان گئے ہیں نہ ہم نے افغانستان کو دیکھا ہے. وہ کبھی ہندوستان، ان میں 99% ایسے لوگ ہوں گے جو کبھی ہندوستان آئے بھی نہیں. یہ تو پروپیگنڈا میڈیا کر رہا ہے. وہ خود بھی جانتا ہے کہ ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں. یہ میں بتاؤں آپ کو، میں پہلے میڈیا میں بتا دیتا ہوں. دیوبند میں جب ہمارے سب سے بڑے عالم دیوبند کے پڑھے ہوئے مولانا محمود حسن دیوبندی، وہ انگریز کے بڑے مخالف تھے. ایک جو یہاں کا گورنر تھا یو پی کا، وہ کہا کرتا تھا کہ اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ سے بھی انگریز کی دشمنی جلو آئے گی. انہوں نے جب مخالفت کی تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا کہ وہاں جا کر وہ آزاد حکومت ہندوستان کے خلاف قائم کریں. انہوں نے وہاں جا کر ایک آزاد حکومت بنائی جس میں سب سے پہلا پرائم منسٹر بنایا انہوں نے صدر راجہ مہندر پرتاپ سنگھ. وزیر اعظم بنایا انہوں نے مولانا برکت اللہ بھوپالی کو، اور خود جو حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے ان کو. ان کا کام کیا تھا؟ ہندوستان کی گورنمنٹ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور وہاں سے گولہ بارود گولیاں بھیجنا آزاد قبائل میں. پاکستان کا جو اوپر کا حصہ ہے وہاں وہ ان سے ملا ہوا ہے. یہ ان کا کام تھا. انہوں نے وہاں بہت بڑی لوگ ان کے ساتھ ہو گئے افغانستان کے. یہ جو آج لوگ ہیں یہ انہی کی اولاد ہے یا اولاد کی اولاد ہے. یہ کہتی ہے کہ جو ہماری سوچ آئی ہے کہ ملک میں کسی کی غلامی نہیں کرنی ہے، یہ سوچ ہمیں شیخ الہند اور مولانا عبید اللہ سندھی نے دیے جو دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے. اچھا تو بس اس کے علاوہ دیوبند کا اس میں کوئی دخل نہیں. یہ 100 سال پہلے کی بات ہے. ان سے پڑھا ہوا کوئی آج زندہ بھی نہیں ہے، لیکن جو لوگ تھے انہوں نے وہاں مدرسے قائم کیے اور ان کے اندر اس وچار کو پیدا کیا کہ کسی کی غلامی نہیں ہونی ہے. یہاں روس آیا وہ ختم ہو گیا، امریکہ آیا وہ دلیل ہو کر کے چلا گیا، طالبان اپنی جگہ کے اوپر آ گئے. تو جو طالبان کے ہیں وہ ان کی اولاد کی اولاد اولاد اور اولاد کی اولاد ہے. So he first of all says that those that claim to practice Islam, they are totally different, and then he talks about this the historical connection. There was once
one Maulana who went there, and his guiding principle was مولانا that محمود حسن ہاں انہوں نے بھیجا تھا مولانا عبید اللہ سندھی جو ان کے شاگرد تھے ہاں، and دارالعلوم کے پڑھے ہوئے تھے. he had studied from Darul, and his guiding principle was that to not be slaves or servants of anyone. And he started many madrasas there. He was from Darul, so that's the Deobandi tradition. And the Taliban fighters that who claim to be Deobandi, that is also their guiding principle. So that's why they didn't let the Soviets, order them, and they didn't let the Americans. So that's the connection. But تو بس وہی ہے connection. باقی اور کوئی کنیکشن. What does he think of them? Does he think that they've lost their way, the Taliban? آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایسے جیسے بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ مطلب اسلام کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، کچھ اور ہی کر رہے ہیں؟ میں جانتا نہیں ان کو، لیکن اب تک جو ان کی بات آ رہی ہے سامنے، میڈیا میں آ رہی ہے تو اخبارات میں آ رہی ہے، ان کو کوئی بھٹکنے کی بات نہیں ہے. نہیں، جو طالبان کے ہیں، جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، لیکن جو وہ جس دشا میں وہ جاتے ہیں، جیسے آپ نے کہا محبت نفرت نہیں، لیکن وہ صرف نفرت نہیں، وہ نفرت کرتے ہیں جو باہر کی طاقتیں آ کر حکومت کرنا چاہتی ہیں. روس آیا اس سے نفرت کرتے ہیں، امریکہ آیا اس سے نفرت کرتے ہیں، لڑتے ہیں، مرتے ہیں، مارتے ہیں. لیکن جو افغانی ہیں ان سے ان کو نفرت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی جرگے ہیں اور جو لوگ بھی یہاں رہتے ہیں، چاہے وہ پشتو بولنے والے ہوں، چاہے وہ تاجکی اور فارسی بولنے والے ہوں، ہم سب کو اپنے ساتھ رکھیں گے. اور اطمینان ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ نفرت ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے آئے، اس کو وہ قبول نہیں کرتے. defending the Taliban, saying they don't hate everyone, they hate only those who are trying to overpower them with the Russians or the Americans. They do love whoever has been in Afghanistan for years. The Pashtuns or the Yeah. Tajiks, that's what you want to, does he think it's fair that the Taliban call themselves Deobandi Muslims? جب طالبان کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں، تو کیا وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کے شاگرد ہیں، جو انہوں نے کیا ہے وہی ہم کر رہے ہیں. میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو انہوں نے صحیح کہا کہ ہندوستان سے جس طرح انگریز کو نکالا گیا، وہ انہوں نے اپنے ملک سے لڑ کر جان دے کر کے روس کو نکال دیا، امریکہ کو نکال دیا. بھائی اس حد تک وہ جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں. صحیح کہتے ہیں. وہ بھی نکال رہے ہیں ان کو، انہوں نے ان کی غلامی کو قبول نہیں کیا. Like they used this to overthrow the British and They are using it to overthrow the Russians and the Americans. So it's a freedom movement kind of. yeah. Now, some tell him that we've interviewed a lot of political scientists and politicians, and there are people who think that Deobandi Islam can help be a solution for peace. No. Deobandi Islam, no. Islam. Deoband Islam in Islam. Okay. There are people who think that Muslim scholars from Deoband can be envoys to Afghanistan to try to create peace. Like use Islam, the Islam that he teaches here from Deoband, send people from Deoband to Kabul to try to make peace with the Taliban. What does he think of that? جیسے آپ یہاں پہ سکھاتے ہیں محبت کرنا، نفرت نہیں، سب کے ساتھ اچھے سے رہیے، تو کچھ لوگوں کا ماننا ایسا ہے کہ افغانستان میں جو بھی تناؤ ہے اس کو کم کرنے کے لیے، وہاں شانتی لانے کے لیے دیوبند سے، جیسے آپ جیسے لوگ ہیں مولانا جو جنہوں نے اس میں بہت پڑھائی کی ہے، ان کو وہاں لے جائے اور وہاں پہ شانتی سے کیسے رہا جا سکتا ہے وہاں پہ سکھایا جائے. Like the Taliban will not listen طالبان to شاید امریکہ، Modi or America, Biden, but they might listen to someone like you. جیسے طالبان کو اگر امریکہ کہے گا کہ تمہیں شانتی سے رہنا ہے سب کے ساتھ، تو وہ شاید نہ مانیں، بٹ آپ جیسے مولانا جو ہے ان کی بات شاید طالبان مان جائے. نہیں، ہمیں انہوں نے بلایا نہیں کبھی، لیکن اگر ہمیں کبھی موقع ملے گا تو ہم یہ بات کہیں گے. اور ہم نے یہ بات کہی ہے
کہ کسی ملک اور کسی حکومت کے اچھا ہونے کے لیے دو چیزیں بنیاد ہیں. ایک یہ کہ وہ اپنے ملک کے اندر امن کو قائم کرے، جس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی کی جان، اس کا مال محفوظ رہے، عزت و آبرو محفوظ رہے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میجورٹی اور مائنورٹی کوئی بھی ہو، چاہے وہ زبان کی ہو چاہے وہ مذہب کی ہو، دو پیمانے نہیں ہونے چاہیے، ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے اپنوں کے لیے اور پرایوں کے لیے. اگر افغان طالبان یہ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ سیدھے چل رہے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو ہم اعلان کریں گے کہ یہ غلطی کیوں ہو رہی ہے. اور اگر آپ کو موقع دیا جائے تو اگر مجھے موقع دیا گیا تو میں جاؤں گا وہاں جا کر کے. یہ امن ہو جائے وہاں تب میں جاؤں گا، مگر میرے اندر طاقت نہیں ہے. میں تو 80 سال کا بوڑھا ہو گیا ہوں، کہاں جاؤں گا؟ مجھ سے تو مسجد تک جانا بھی مشکل ہوتا ہے. So he says, if given the opportunity, I would go to Afghanistan and teach them. And he says the two things that are important for like country to be safe and stable is like one, every person should have rights and also respect, personal respect, and that majority and minority shouldn't be treated differently. There should be, جیسے میجورٹی میں سب کے لیے ایک رول ہونا چاہیے. ایک ہی رول ہونا تو آسان کام ہے، رول نہیں، میدان میں کام کرنے کا ہر ایک کو برابر کا حق دینا چاہیے. Equal opportunity for everyone, minority, majority, treat everyone similar. And he says that's what I would tell them. Tell the And Taliban. so if the Taliban follow that, then I would say they're going on the right path. But the Taliban killed minorities. They killed Shia and they killed Hazaras, and so is that what he's talking about? That he would like to see them be more fair and observe equality? Is that what he means? جیسے طالبان نے اب تک بہت لوگوں کو مارا ہے، ہزارہ کو مارا ہے، شیعہ کو قتل کیا ہے، بٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ شاید صحیح راستے پہ چلے جو آپ نے بتایا؟ ہم نے اسی لیے کہا تھا کہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں، آنے والے دن یہ بتائیں گے کہ ہم کیا فیصلہ کریں ان کے بارے میں. ہم آج بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے لوگوں کا قتل کریں گے ہم سمجھیں گے کہ غلط راستے پہ اوپر ہیں، ملک اس طرح اور حکومت نہیں چلے گی. لیکن اگر وہ صحیح راستے پر ہیں کہ مذہب کچھ بھی ہو آدمی کا، وہ ملک کا رہنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اس کو اس کا پورا حق دیں گے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت چلے گی اور وہ کامیاب رہے گی. یہ ہم آج یہ کہتے ہیں، لیکن فیصلہ اس کا آگے چل کر کے ہوگا. So he says the future will decide what I think of them, and if they treat everyone same, like irrespective of religion, then I'm good of them. Yeah. Just to be clear, like, has anyone asked him? Have there been any efforts? I know that there's no contact between Muslims here in Deoband and there used to be in the past, but there isn't now. But has anyone officially, does he have contact with Indian security forces, and are they organizing his participation in a peace initiative? سرکار نے کبھی آپ کو کانٹیکٹ کیا ہے؟ جیسے میں بتا رہی تھی کہ آپ جیسے مولانا افغانستان جائے. نہیں، سرکار مجھ سے کبھی کوئی کنٹیکٹ نہیں کی. سرکار تو مسلمانوں سے کوئی کنٹیکٹ، مجھ سے کوئی کنٹیکٹ نہیں کرتی سرکار، نہ میں ان کے پاس جاتا ہوں. لیکن ان کی پالیسیاں میرے حق میں نہیں ہیں، میں جاتا نہیں. مجھے کیا کرنا، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، نہ مجھے پارلیمنٹ چاہیے، نہ مجھے کوئی اسمبلی چاہیے، مجھے کوئی چیز نہیں. لاؤ بھائی لاؤ محمد. What else did we want to cover with him? I mean, maybe the state of Muslims. We touched on a little bit of Islamophobia, but he just said something about it. Yeah. لاؤ اس کو لاؤ اٹھا کے. جی ہر بار جب طالبان کی بات آتی ہے نیوز میں تو دیوبند کور کرنے آ جاتے ہیں ہم جیسے لوگ.
اس کے بارے میں ہندوستان کی میڈیا اس کو کور کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ دیوبند سے ان کا ہم ہی ان کو سبق سکھلاتے ہیں. حالانکہ آج کل تو کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. ہم اگر ٹیلی فون کرتے ہیں تو وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. اس لیے یہ سب غلط ہے, پروپیگنڈا ہے اور اس کی کوئی واستوکتا نہیں ہے. He's laughing, like, so that was like 36, 20, something like that. So, Indian media makes up all these connections, but no one from Afghanistan, from that group may have even visited India. So yeah. So, describe the screening process for Darul Uloom. Are you quite careful about the students you take and make sure that they're upstanding Muslims? جیسے کوئی اپلائی کرتا ہے باہر کے دیشوں سے دارالعلوم آنے کے لیے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں ان کے اپلیکیشن میں کہ جیسے پاکستان یا افغانستان سے کوئی آئے تو ان کی جانچ پڑتال ہوتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کوئی. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ان کو ویزا دیا ہے ہمارے یہاں پڑھنے کا یا نہیں دیا ہے. اگر وہ ویزا دیتی ہے تو اب ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. ہم اس کی مدد کرتے ہیں اور وہ ہمارے یہاں پڑھتا ہے. اگر گورنمنٹ اس کو ایجوکیشنل ویزا دیوبند کے لیے نہیں دیتی ہم اس کو نہیں قبول کرتے. یہ ہماری ذمہ, ہم تو جانتے نہیں باہر کیا حال ہے, گورنمنٹ جانتی ہے. اگر گورنمنٹ نے ویزا دیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو دیتی ہے, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں لیتی. اگر اس نے ویزا نہیں دیا تو ہم کسی کو اپنے یہاں داخل نہیں کرتے. So the screening is done by the government. So if they give, the government gives them the visa, then they take them. The Muslims from Deoband and the movement here was a big part of the freedom movement for India. Does he feel like the government thanks him for that and gives this community the respect it deserves, considering the historic role it played in the freedom movement? دارالعلوم میں برٹشرز کے خلاف جو آزادی کی جنگ ہوئی تھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے دارالعلوم کا, بہت مدد ہوئی تھی اس جنگ میں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ دارالعلوم کو آج اس چیز کے لیے شکریہ دیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے, سمان دیا جاتا ہے اس طرح؟ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اور جانتے ہیں کہ دارالعلوم کا کیا کردار رہا, یہاں کے پڑھے ہوئے لوگوں کو انگریز نے جیل میں مالٹا بھیجا, 4 سال جو یہاں کے پڑھے ہوئے تھے سب کے سب ان کو وہاں بھیجا. پھر جب 4 سال کے بعد یہاں آئے تو پھر انہوں نے کبھی پیچھے نہیں ہٹے, تو پھر گورنمنٹ نے ان کو یہاں جیلوں میں ڈالا. سہارنپور رہے جیل میں, مراد آباد جیل میں رہے, بریلی کی جیل میں رہے, الہ آباد کی جیل میں رہے, سابرمتی گجرات کی جیل میں رہے. انہوں نے اس وقت تک چین نہیں لی جب تک انگریز بھاگ نہیں گیا. لیکن یہ ایک بڑی عجیب بات ہے, ملک جیسے آزاد ہوا انہوں نے کروٹ لے دی کہ ہمارا کام سیاست نہیں ہے, ہمارا جو ادیش تھا ملک کو آزاد کرانا وہ کر دیا. اب ہم دارالعلوم کے پڑھے ہوئے ہیں, ہمارا کام اسلام کی خدمت کرنا ہے, مسیح کی خدمت کرنی ہے. کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس نے گورنمنٹ سے کچھ لیا ہو, بلکہ اگر گورنمنٹ نے ان کو کوئی نام دیا ہے, تمغہ دیا ہے, جو آج کل دیے جاتے ہیں لوگوں کو, انہوں نے اس کو بھی قبول نہیں کیا کہ ہم کوئی چیز قبول نہیں کیا. ہماری خدمت صرف ملک کے لیے تھی, ملک آزاد ہو گیا. بٹ آج کیا آپ کو لگتا ہے کیا آپ آج کل کے لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ دارالعلوم نے جنگ کی آزادی میں کتنی بڑی سہایتا کی تھی, کتنا بڑا کام کیا تھا؟ کیا آپ کو لگتا ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں آج؟ یقیناً اب کم لوگ جانتے ہیں. جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں, جو لکھتے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں, جو لکھتے ہی نہیں پڑھتے ہی نہیں وہ کیا جانتے. اور کیا سرکار, آپ کو لگتا ہے سرکار اور راجنیتا وہ جانتے ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں وہ جانتے ہوں گے, لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں. So he says academics and people who are well
know the role that the institution played, and I asked him that, do you think the government knows? And he says, the government knows, maybe some politicians know, but they don't express it. So they don't. Yeah, that's what others said. Yeah, they can't publicly. How does the funding of Darul Uloom work? Because we spoke to students who were going for free, and we were wondering where the funding comes from. Yeah, I mean, before that, we also just said that the state, the school doesn't take any money from the state. Yeah, okay. Yeah. تو جیسے یہاں پہ سارے اسٹوڈینٹس کوئی فیس نہیں ہوتی, ہاسٹل کی بھی فیس نہیں ہوتی, تو کہاں سے آتے ہیں پیسے؟ ہندوستان کی جو جنتا ہے مسلمان وہی اس کو مدد کرتے ہیں. ہم کسی گورنمنٹ سے کچھ نہیں رہتے. اگر ہندوستان کی گورنمنٹ بھی ہمیں کچھ دینا چاہتی ہے, آج کل کی گورنمنٹ تو ہمیں کیا دے گی, لیکن جو پہلے صدر تھے, پریزیڈنٹ تھے راجندر پرساد, انہوں نے دارالعلوم کو ایک وہ لائبریری بنا کر دینی چاہیے. ہم نے بہت شکریہ ادا کر کے منع کر دیا کہ ہمارا اصول جس نے جو اس کے بنیاد رکھنے والے ہیں, فاؤنڈیشن رکھنے والے ہیں, انہوں نے جو نیم بنایا تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی گورنمنٹ سے کبھی مدد نہیں لی جائے گی. ہم گورنمنٹ لوگ چندہ دیتے ہیں. ہمارا بجٹ اس وقت تقریباً 300 ملین کا ہے. 300 ملین, اس کا مطلب 30 کروڑ روپے کا بجٹ ہے ہمارا. تو وہ سب کیونکہ اس یونیورسٹی نے بڑی خدمت کی ہے ملک کی, اس لیے مسلمان جان اور دل سے اس کی مدد کرتا ہے, اور وہ ہمارا سب سرمایہ اسی سے پورا ہوتا ہے. Indian Muslims give donations. They absolutely don't take anything from the government, and that was a rule that the founding principle. But other governments, باقی دیشوں کے نہ لوگ کہیں سے بھی not صرف Saudi. انڈیا سے نہیں, ہم کہیں سے بھی نہیں لیتے ہیں. کہیں سے بھی, گورنمنٹ سے نہیں لیتے ہیں, لیکن اگر لوگ دینا چاہیں. ہاں, ہندوستان کے لوگ بہت ہیں, امریکہ کے اندر بھی ہیں, برطانیہ میں بھی ہیں, فرانس میں بھی ہیں, عرب کے اندر ہیں بہت لوگ, وہ اگر بھیجتے ہیں پر انڈین ہونے چاہیے. انڈیا. So they do take from other governments, But but not from not from government, no government. But foreign donations. Foreign donations. He said France. But جیسے اگر انہیں دینا ہے کوئی ڈونیشن تو کیا وہ ان سے شخصی یعنی ان سے لے لیا جائے گا, no problem. They'll take donations from our listeners. Yeah. So he's 80 years old. He was born before India was a free country. So he's seen so many interesting things in his life. Like ابھی پنکھا چلا دو, یہ چلا لیں گے. Like, I'm wondering if he can share his observations as a wise man who has been in India since before. Like, آپ نے بہت دنیا دیکھی ہے اور آپ نے انڈیا کے بہت سارے روپ دیکھے ہیں. جیسے آپ 80 سال جب انڈیا آزاد بھی نہیں تھا تب سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں. تو انڈیا کیسے بدلا ہے ان 80 سالوں میں, جب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیے, کانگریس سے مسلمانوں کے بڑے تعلقات تھے, خاص طور پر جمعیت علماء کے تعلقات تھے. موتی لال نہرو سے, جواہر لال نہرو سے, گاندھی جی سے, ان سے بہت یہ مسلمان ہی کے یہاں دریا گنج ایک جگہ ہے دلی کے اندر, وہاں بڑے بڑے لوگ مسلمان رہتے تھے, وہیں پڑے رہتے تھے, اور ان لوگوں نے کانگریس کو چلایا. تو کانگریس کے اندر ہندو مسلمان سب, اور وہ قدر کرتی تھی مسلمانوں کی. اگر مسلمان یہ قربانی نہ پیش کرتا تو ملک آزاد نہ ہو. اس لیے جب تک کانگریس رہی وہ مسلمانوں کی ضرورت کو سمجھتی تھی, اور مسلمانوں کے لیے 100% تو نہیں لیکن 25, 30, 40, 50% کام کرتی تھی. اب یہ حکومت آئی, اس حکومت نے ہندو اور مسلم کے اندر انتر کرنا شروع کر دیا. اس حکومت کے سامنے جو چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ سب کے لیے ایک پیمانہ رکھے. وہ یہ چاہتی ہے کہ جمعیت علماء کے دروازوں کو بند کر دو, لوگ جو چاہتے ہیں وہ یہ
کہتے ہیں کہ علماء کے دروازے کو بند کر دو، دارالعلوم کو بند کر دو، کہتے ہیں تبلیغی جماعت کو بند کر دو. یہ بدلاؤ پیدا ہوا ہے جب سے بی جے پی گورنمنٹ کے اندر ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنی جگہ پر ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کریں گے. ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس فورس نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، لیکن ہم میدان کے اندر پیار و محبت کو پھیلائیں گے اور کام کریں گے. ہماری جیت اسی کے اندر ہے. وہ لوگ جو نفرت کا پیغام دے رہے ہیں انہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو بس. So he said when the Congress party had really special relations with and they took care of Muslims, maybe not 100%, but 30% to 50%, like Muslims are very close to Gandhi. دو مولک ادھیکار نہیں ہے اس بارے میں کیا چیز ہے مولک ادھیکار؟ آج الہ آباد ہائی کورٹ نے بیان دیا ہے یہ مولک ادھیکار نہیں ہے، کھا نہیں سکتے تو یو پی ہائی کورٹ کا بیان ہے اس بارے میں